انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اس سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ ان پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں، وہ ایک کان سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال لیتے، پھر دعوت و تبلیغ میں کتنا ہی مبالغہ کیوں نہ کیا جائے، وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، مستوٍ علیہم، استوا کے معنی برابری کے ہیں، مستوٍ علیہم، برابر ہے ان پر، انذار کا و عدم انذار کا، آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، یہ اخبار بالغیب ہے کہ یہ اثر قبول نہیں کریں گے۔ حالانکہ حضور جیسا کون ڈرانے والا ہے، اور حضور جیسا کون خوشخبری سنانے والا ہے، اگر ان کے ڈرائے نہ ڈرے تو اور کسی کے ڈرائے یہ کیا ڈریں گے۔ اور وہ جو خوشخبری سنا رہے تھے وہ حاصل کرنے کی انہیں فکر نہ ہوئی، تو اب کسی کی خوشخبری سے یہ کیا اثر لیں گے؟ تو ہے تو
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ استفہام کے انداز میں، لیکن در حقیقت یہ مصدر ہے. تمہارا ڈرانا نہ ڈرانا، انذار اور عدم انذار، ڈرانا نہ ڈرانا سب برابر ہے ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود حکم ہوا کہ ڈراؤ ان کو. یہ ان کا کام ہے، ڈریں یا نہ ڈریں. آپ کا کام تو ڈرانا ہے، آپ ڈرائیں. تو آپ ڈراتے تھے، نہ ڈرنے والوں کو بھی ڈراتے تھے آپ، بلکہ اس یقین کے ساتھ ڈراتے تھے کہ یہ نہیں ڈریں گے، تو بھی ڈراتے تھے. تو کوئی کہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ڈریں گے ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے ڈرانے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو ڈرائے گا اس کا ثواب بڑھ جائے گا، نہیں ڈرائے گا ثواب نہیں ملے گا. ڈرانے کا تو ثواب ہے، اور جب ڈرائے گا ہی نہیں تو ثواب کیا ملے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا سواء علیہم، ان پر برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا. سواء علیکم نہیں ہے، تم پر برابر نہیں ہے. ڈرانے والوں کے لیے برابر نہیں ہے، جن کو ڈرایا جا رہا ان پر برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا. تم تو ڈراؤ گے تو ثواب ملے گا. ارے واعظ و نصیحت آپ کریں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. ملے گا، وہ ڈریں یا نہ ڈریں، آپ کے لیے برابر نہیں. سواء علیہم ہے. سواء علیہم ہے، ان کے لیے برابر ہے ڈرانا نہ ڈرانا. آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو ثواب ملے، آپ نے ڈرایا. تو فرما دیا گیا یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اخبار بالغیب، غیب کی خبر دے دی گئی، یہ لائیں گے نہیں. جیسے ابو جہل ہے، اب ابو لہب ہے، اور اس کے اعوان و انصار ہیں. کہہ دیا گیا تو یہ ایمان تو نہیں لائیں گے، لیکن آپ ڈرائیے. یہیں سے پتہ چلا کہ ڈرانا صرف ایمان والوں ہی کو نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائیں ان کو بھی ڈرایا جائے. پھر ڈریں اور یا نہ ڈریں یہ ان کا کام ہے. اگر بے ایمانوں کو آپ نے ڈرایا تو تبلیغ اسلام کیا، یہ اونچا درجہ آپ لیا. اور صرف ایمان والوں کو آپ نے ڈرایا، جو ڈرنے والے ہیں، تو یہ تبلیغ احکام آپ نے کی. اور دونوں میں بڑا فرق ہے، تبلیغ اسلام اور ہے اور تبلیغ احکام اور ہے. مسلمانوں کو صرف حکم سنایا جاتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلام پہنچایا جاتا ہے. صحابہ صرف اپنوں کو نہیں ڈراتے تھے،
وہ غیروں کو ڈراتے تھے۔ ان کی دعوت و تبلیغ صرف مسجد، مدرسہ اور خانقاہ تک نہ تھی، ان کی دعوت و تبلیغ پوری دنیا میں تھی۔ وہ زراعت بھی کرتے تھے تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے تو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، وہ محنت و مزدوری بھی کرتے تھے، نوکری چاکری بھی کرتے تھے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے۔ اس کو تو کہیں وہ بھولتے ہی نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ صرف مولویوں کے حوالے کر دیا جائے اور خود لوگ فرصت سے بیٹھے رہیں، نہیں، علماء اپنے لائق کریں گے، عوام اپنی لائق۔ عوام کو زیادہ نہیں معلوم، ایک ہی آیت معلوم، وہی بتا دے۔ ہم کو تو کچھ یاد نہیں ہے، صرف سورہ قل هو اللہ یاد ہے، تو کہا اچھا بھیا وہی سکھا دو، ہم وہی سکھا دو، لیکن ٹھیک ٹھیک سکھانا گا، اس کو پہنچاؤ، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، سوا اس کے نہیں کہ آپ ڈراتے ہیں، انذار ڈرانا، آپ ڈراتے ہیں اسے جو ذکر کی پیروی کرے، جو ذکر پر عمل کرے، ذکر یعنی واعظ و نصیحت، آپ اس کو ڈراتے ہیں جو ذکر کی پیروی، واعظ صرف سننے کے لیے نہیں سنتے، عمل کرنے کے، اسی لیے اتباع کا لفظ آیا۔ آپ ڈراتے اصل میں اسے ہیں جو واعظ سن کے اس پر عمل کرے، من اتبع ذکر، جو ذکر کی پیروی کر، ذکر یعنی واعظ و نصیحت، ذکر ہمارے قرآن، جو قرآن پر عمل کرے، ذکر مانے واعظ و نصیحت۔ تو جو قرآن پر عمل کر رہا ہے، واعظ و نصیحت پر عمل کر رہا ہے، اور واعظ وہی ہے جو قرآن و سنت سے ہو، وہ آج جو لفظوں کے زور پر ہو، اس کے اتار چڑھاؤ پر ہو، اس کے زیر و بم پر ہو، اس کے نشست و برخاست پر ہو، اس کے ردیف اور قوافی پر ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ دل بہلانے کے لیے ہو سکتا ہے، واعظ تو کتاب و سنت سے۔ اب کچھ لوگوں کو واعظ کی ضرورت نہیں، کچھ الفاظ کی ضرورت ہے، کچھ الفاظ کے خریدار ہیں کہ ہم بھی مقرر ہو جائیں، اور یہ شوق میں سمجھتا ہوں نام نہاد بیچارے کٹھ ملاؤں میں زیادہ ہے، وہ الفاظ کے بھوکے ہیں اور وہ اسی کو سنتے ہیں، اسی پر نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ اس میں نہ بولنے والے کو کچھ کرنا ہے، نہ سننے والوں کو کچھ کرنا ہے۔ بولنے والا چاہتا ہے اس کو واہ واہ کے ہوائی جہاز میں آپ اڑا دو، بس وہ چاہتا ہے، اور سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ بس دو چار نعرے لگا کے اپنا دامن وہیں جھاڑ دو، خدا حافظ۔ پہلے اس لیے واعظ نہیں ہوتا تھا، پیروی کے لیے، اتباع کا لفظ ہے، پھر سے دیکھ لیجئے، من اتبع الذکر، آپ اس کو ڈراتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جو واعظ و نصیحت
نصیحت پر عمل کرتا. واعظ تو وہی ہے جو عمل میں آ جائے. ایک چیز. دوسری چیز بتائے وہ خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو دیکھا تو نہیں اس نے لیکن بغیر دیکھے ہوئے رحمان سے ڈرتا ہے. یہاں رحمان ذکر کیا، جبار و قہار نہیں ذکر کیا. یعنی وہ تو بہت رحم کرنے پر ہے لیکن بندہ پھر بھی ڈرا ہوا ہے، رحمان سے ڈرا ہوا ہے. اللہ رحمان مانے بہت رحم کر. اگر جبار و قہار سے ڈرنے کی بات ہوتی اور ہوتی، وہ ہے جبار و قہار بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، منتقم حقیقی ہے. لیکن یہاں ذکر نہیں کیا، وہ بس یہ رحمان ذکر کیا کہ ہم تو بندے پہ بہت مہربان ہیں لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈرا بہت ہے، مجھے دیکھے بغیر بہت ڈرا ہوا ہے. غیب مانے بغیر دیکھے ہوئے. ما غاب عن النظر، جو نگاہ سے چھپا ہو. کہا اگر ایسے بندے ہیں میرے کہ رحمان سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور ایسے بندے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وعظ و نصیحت پر عمل کرتے ہیں، فبشر ہو، تو اے محبوب اب ان کو خوشخبری سنا دیجیے. ابھی تک ڈرانے کی بات تھی نہیں، اب خوشخبری کی بات آئی، تو ان کو تو آپ خوشخبری سنا دیجیے. ان کو خوشخبری سنا دیجیے. کاہے کی؟ بے مغفرہ، معافی کی، کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ ڈر رہے ہیں نا، ہم نے معاف کر دیا. یہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے معاف کر دیا. وَأَجْرٍ کریم، اور اجر کریم کی خوشخبری دیجئے. صرف اجر نہیں، اجر مانے ثواب، اجر کریم کی خوشخبری دیجئے. اجر کریم کیا ہے؟ اجر کریم جو اس کے کرم کے لائق، ایسا دے گا کہ کوئی سوچنے والا سوچ نہیں سکتا. لا یقادر قدرہ، اس کی مقدار کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر پائے گا. ایسا اجر دے گا آپ سوچ سکو نہیں سوچو گے. اور جنت ہے بھی وہ چیز کہ جو آپ کے خیال میں آتا، وہ جنت تو ہرگز نہیں ہے. جنت کسی کے خیال میں نہیں آتی. جو آپ کے آنکھ میں اب تک چیزیں ہیں وہ بھی جنت نہیں. جو کان نے سنا ہے نا وہ بھی جنت نہیں. جو دل پر احساس گزر وہ بھی جنت. جنت سب سے اوپر ہے. کوئی دل اس کے حسن کا اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی کسی آنکھ نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے ایسا حسن سنا ہی نہیں. وہ ہے جنت. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر وہ احساس گزرا ہے. تو کہا ان کو اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجئے. اب یہاں حضور بشیر بھی ہیں، پہلے نذیر ہیں، ڈراتے ہیں. بندہ جب ڈرنے لگا رحمان سے بغیر دیکھے اور عمل کرنے لگا قرآن پر، فرمایا اب تو اس کو آپ خوشخبری. تو خوشخبری بعد میں ہے، ڈرانا پہلے ہے. ہم نے ترتیب الٹ ڈالی، خوشخبری پہلے سناتے ہیں، ڈراتے ہیں بعد میں. وہ بھی کوئی ڈراتا ہے، زیادہ تر لوگ صرف خوشخبری سناتے ہیں. یہ کرو اس میں اتنا ثواب ہے، یہ کرو اس میں اتنا ثواب ہے.
اور یہ کرو، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے جو سناتے ہیں، بیچاری کوئی اپنی طرف سے تھوڑی سناتے ہیں، وہ صحیح ہے لیکن ترتیب صحیح نہیں ہے۔ جو چیز پہلے ہے اس کو بعد میں لائے۔ جیسے تبلیغی جماعت پہلے عمل سکھاتی ہے پھر عقیدہ، حالانکہ عقیدہ پہلے ہے عمل بعد۔ جس عمل کے پیچھے حسن اعتقاد نہیں وہ عمل ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے خوش عملی کے لیے خوش عقیدگی ضروری ہے، اس کو خوش عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اجر کریم ہے، بڑا کرم والا اجر ہے، اجر کریم۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی جلائیں گے مردوں کو۔ ایک معنی یہ ہے جلائیں گے مردوں کو، اور ہم ہی جلاتے ہیں، اس لیے کہ مضارع دونوں معنی دیتا ہے، حال و استقبال کا دونوں دیتا ہے، اور دونوں ہے۔ اب جس کو آپ قبرستان میں لے گئے وہ مردہ ہی تھا نا، اور جس کو قبر میں رکھا وہ مردہ ہی تھا، جس کو مٹی سے ڈھک دیا وہ مردہ ہی تھا، زندہ کو تھوڑے مٹی میں ڈھکیں گے۔ کچھ سنگ دل ہیں زندہ کو بھی ڈھک دیتے ہیں، کچھ تو بچوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بلا گناہ کے زمین میں ڈھک دیے گئے ظالمانہ طور، خاص طور سے بچیاں۔ اسی لیے پوچھا جائے گا، جو زبردستی قبر میں رکھ دیا گیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا؟ وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی جانے والی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ یہ قتل ہے نا۔ پتہ نہیں قانون میں، انسانی قانون میں اس کے لیے کوئی سزا ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی جلائیں گے۔ تو جس کو ڈھک دیا آپ نے قبر میں، یہی تو کہہ رہا تو مردہ ہے، اور جس پر فاتحہ آپ نے پڑھ دی وہ مردہ ہے۔ آپ تو مردہ کو لے جا کے قبر میں رکھ آئے، فاتحہ بھی پڑھائے، اب منکر نکیر آ گئے، اسی مردے سے سوال شروع کر دیا۔ کہیں مردے سے بھی سوال ہوتا ہے؟ یعنی اب زندہ ہے، ان کے آتے ہی زندہ ہوا۔ یعنی گہری نیند کا نام ہے موت۔ کوئی بڑا حادثہ ہی اس کو جگا سکتا ہے، تو منکر نکیر کا آنا ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ قبر اندھیریوں سے بھری ہوئی، ان کے آتے ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف قبر کا اندھیرا اور دوسری طرف فرشتوں کی آمد کا اجالا، وہ نور ہے۔ تو نور و ظلمت جب ملتے ہیں تو عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ جاگتا ہے، جاگ جاتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔
سوال جواب کے بعد پھر وہ ملک الموت تو ہے نہیں، منکر نکیر ہے نا، وہ مار کر کے نہیں جاتے قبر میں. اگر نیکوکار ہے تو خوشخبری وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ اب سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے یا دولہا سوتا ہے، سو جا نم کا نوم العروس. چلے گئے. اور اگر برا ہے تو کہا کہ اب تو کچھ جانتا ہی نہیں، تو اب تیرے اوپر عذاب ہوتا رہے گا. اگر زندہ نہ ہو تو عذاب کس پر ہوگا قبر میں؟ اگر مٹی ہی ہو گیا تو عذاب کس پر ہوگا؟ تو تمہارا فلسفہ ہی غلط ہے. کوئی نہیں مرا، نہ مومن مرا نہ کافر، قبر میں زندہ ہے. ایک پر عذاب ہو رہا ہے، ایک پر ثواب ہو رہا ہے. جس پر ثواب ہو رہا ہے اور لذتوں میں ہے اور سرور میں ہے وہ بھی زندہ ہے، اور جس پر عذاب ہو رہا ہے اگر زندہ نہ ہو تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ وہ بھی زندہ ہے. قبر کا عذاب حق ہے. تو کہا ہم ہی جلاتے ہیں موتا کو، یعنی مردے کو ہم ہی جلاتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں جو اس مرنے والے نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا. ہر آدمی کچھ نہ کچھ روز بھیج رہا ہے نا. نمازیں آپ کی روز جا رہی ہیں، آپ کی خیرات روز جا رہی ہے، آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ روز جا رہا ہے، کسی کو کپڑا پہنا رہے ہیں وہ روز جا رہا ہے. کسی کو گھر میں بسا رہے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں گھر بناتے ہیں اور دے دیتے ہیں غریبوں کو چابی، اور کچھ ہے کہ غریبوں سے لے لیتے ہیں کہ تم خودکشی کرو. اور اس کام میں معلم کہیں کہیں حکومت بنتی ہے کہ ہم سے سیکھو یہ ہنر کیسے لیا جاتا ہے. تو جو بھیجا جا رہا ہے سب وہاں جاتا ہے. ایک پتھر بھی اگر آپ نے اٹھایا ہے راستے سے وہ بھی جاتا ہے. نیکیوں میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ مسجد میں کسی نے تھوک دیا اور آپ نے صاف کر دیا، وہ بھی آپ کے نیکیوں میں چلا گیا. اور جس نے تھوکا اس کے گناہوں میں وہ تھوکنا آ گیا. مسجد کا تو ادب چاہیے. کہاں تھوکنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے. مسجد جب 40 قدم دور رہتی تھی تھوکنا بند کر دی، کیونکہ دربار الہی. اب لوگ آتش بازی کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں. اور پٹاخے پھوڑتے ہیں. کچھ شعور نہیں رہ گیا ان کو، اسلامی کوئی شعور بات نہیں رہا. خوشی ان کو مبارک جس خوشی میں ہے، لیکن اس خوشی کو اگر یہ اسلامی خوشی بناتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. جس سے خدا بھی خوش ہوتا، اس کا رسول بھی خوش ہوتا، غوث بھی خوش ہوتے، خواجہ بھی خوش ہوتے، سب اللہ والے. کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے کہ وہ 40 قدم مسجد دور رہتی تھے تو داڑھی پکڑ لیتے تو رونے لگتے تھے کہ بایزید کہاں چلے ہو دربار الہی کی طرف.
تو ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو نیکی آپ نے بھیجی وہ بھی لکھ لی گئی، جو گناہ آپ نے کیا وہ بھی آگے گیا۔ کسی کو مار دیا آپ نے، یہ گناہ ہے، یہ آپ نے آگے بھیج دیا۔ کسی کا مال آپ نے کھا لیا، یہ گناہ ہے، یہ آپ بھیجا، آپ نے گناہ بھیج دیا۔ کسی کو گالی آپ نے دی، یہ گناہ ہے، آپ نے کسی سے لڑائی بلا وجہ آپ نے کی، یہ گناہ ہے گیا۔ کہیں بدکاری کی، کہیں بد نگاہی کی، کہیں بد زبانی کی، بد کلامی کی، فحش کلامی کی، یہ سب گناہ، یہ سب جاتا رہتا ہے آگے۔ روز ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو بھیج ہی رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہو صرف فاتحہ والی مٹھائی جاتی ہے؟ اور جب تک آپ فاتحہ نہ پڑھو نہیں جائے گی، جاتا ہی ہے۔ نیکی اس سے پہلے چلی جاتی ہے، جبکہ تم بھیجو، تمہارے بھیجنے سے پہلے چلی جاتی۔ نیکی کو پر لگے ہوئے ہیں، بہت تیزی سے جاتی، ادھر نیکی ہوئی ادھر گئی، ادھر گناہ ہوا ادھر گیا، وہ آپ کی بھیجنے۔ لیکن جب آپ عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو قدرت کو اور ترس آتا ہے کہ نیکی تو میں نے اس کی قبول کر لی ہے، اور معافی مانگ رہا، لاؤ ثواب بڑھا دو، بس یہ اتنی سی بات۔ ورنہ تو ادھر نیکی ہوئی ادھر گئی۔ صدقہ کسی فقیر کے ہاتھ میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ خدا کے ہاں پہنچ گیا، اگر وہ صحیح معنوں میں صدقہ ہے۔ صدقہ نفل ہو کہ چاہے صدقہ واجبہ ہو۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، نفل ہے، واجبہ۔ تو ہم لکھتے رہتے ہیں ما قدموا وآثارہم، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ آثار کیا ہے؟ یہ اثر کی جمع ہے۔ اثر صحیح معنوں میں نشان قدم کو کہتے ہیں۔ جو آپ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، جتنے قدم آپ کے پڑھتے ہیں وہ سب لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے بنو سلمہ جو مسجد سے دور رہتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کے قریب میں جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بہت دور سے چل کے مسجد میں آتے ہیں، مدینے کے گوشے میں ہم رہتے ہیں، تو لاؤ قریب میں جگہ لے لیں، وہیں مکان بنا لیں۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو فرمایا نہیں، تم وہیں رہو، علیکم دیارکم، تم اپنے گھروں میں ہی وہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں۔ جتنا قدم اٹھاتے ہو اتنی نیکی لکھی جاتی ہے، اتنے گناہ مٹتے ہیں، اتنے درجے اونچے ہوتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر دور ہیں تو وہ تمہارے قدموں کے اثر جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ قدم کو ہوا فوراً مٹا دیتی ہے، جو چل کے آتے ہیں قدم کے جو نشانات پڑتے ہیں، ہوا اس اثر کو مٹا دیتی پٹ سے فوراً، لیکن خدا کے یہاں نہیں مٹتا۔ وہ قدرت کو وہ بھی معلوم ہے کہ کتنے قدم مسجد کی طرف آپ نے اٹھائے، اسی لیے لوگ چل کے آنے میں زیادہ راحت دیکھتے ہیں مسجد۔ لیکن اب تو موٹر سائیکل ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی موٹر سائیکل سے ہی جائیں گے۔ کچھ نہیں، ایک بلا ہو گئی ہے موٹر سائیکل، ایک مصیبت ہو گئی، چل ہی نہیں دے۔ سوئی کے نوک کے برابر اگر جگہ وہاں موٹر سائیکل والا گھس کے رہے گا تو وہ بھی سیدھی نگاہ سے نہیں، وہ موبائل لگا کے کسی احمق کو دیکھ لیا موبائل کرتے ہوئے تو کہا میں کسی احمق سے کم ہوں کیا؟
وہ بھی. تو یہ ہنر اگر مرد بتاتے، عورتیں کہتی کیا میں تم سے کم ہوں، وہ بھی موبائل کرتی ہیں. ان کو کیا پتا ہے کہ پیدل چلنے میں کیا ہے. ساری صحت پیدل چلنے میں، اور پیدل چلنے سے اچھی کوئی ورزش ہے ہی نہیں. بہتر ہے. ایک شخص کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، وہ بہت دور رہتا تھا، مسجد سے بہت دور تھا، لیکن کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس میں اس کی حاضری نہ ہو. وہ بھی مسلم شریف کی حدیث میں ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس میں اس کی حاضری نہ ہو، آتا ہی تھا وہ. لوگوں کو ترس آیا کہ یہاں بہت تیز دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ، جبکہ زمین آگ اگلتی رہتی ہے اور سنگریزے بالکل انگاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو یہ آدمی چل کے اتنی دور سے آتا ہے. تو ترس آیا لوگوں کو. لوگوں نے کہا کم از کم آپ ایک گدھا تو خرید لو. عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے. یہاں تو جس کو سزا دیتے ہیں گدھے پہ بٹھاتے ہیں، اور یا پھر دھوبی کو بیٹھتا دیکھیں گے آپ گدھے پر، وہ پالتا ہے، کپڑا وغیرہ لاد کے اسی پہ لے جاتا ہے. لیکن وہاں معیوب نہیں ہے، وہ سواری کے کام آتا، اور بکری وکری چرانے والی اسی پہ بیٹھ کے نگرانی کرتے رہے. تو کہا ایک گدھا تو خرید لے کہ اس پر بیٹھ کر کے مسجد میں چلا، تو تیرا پاؤں جلنے بھننے سے بچ جائے گا. اس نے کہا میں بالکل نہیں خریدوں گا، اس لیے کہ میرے قدم کے نشان لکھے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نیکی کی فکر. پیدل چل کے آؤں گا نہیں کرتے لوگ. 4 قدم پہ گھر ہے، موٹر سائیکل چاہیے. کسی کو ڈرانا چاہیے کہ دیکھو میں بیٹھ گیا ہوں اس کے اوپر، طوفان کے اوپر ہی، اب ہٹ ہی جاؤ راستے سے. ولا حول ولا قوة. کچھ انسانیت نہیں رہ گئی. حیوانیت اتنی زیادہ سوار ہے، مادیت کے اتنا بڑا غلبہ ہے، انسانی شعور اتنا لد گیا ہے، انسان جانوروں کی شکل میں ہو گیا ہے. کسی انسان کا حق یاد ہی نہیں ہے. بیچ راستے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا اور چھوڑ دیا، سمجھے کہ راستہ صرف میرا ہے. راستہ کسی کا نہیں، راہ گیر کا جو چلتا ہے. وہ راہ گیر کا حق ہے کہ راستے میں کوئی چیز نہیں ہونا، ایک پتھر نہیں ہونا چاہیے. موٹر سائیکل تو بڑی چیز ہے، ہٹاؤ وہاں سے. کوئی ادب ہی نہیں. سمجھے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے سب ہو جائے. 2 رکعت پڑھ کے کتنا تکلیف دے گے اللہ کے بندوں کو. آپ صرف تکلیف دے رہے ہیں. بیچ راستے میں کھڑا کرتے ہیں. پھر گاڑی والا بیچارہ اترے، پھر وہ گاڑی کو سیدھا کرے، کنارے لگائے، تب گزرے. آج مسلم محلوں میں گزرنا مشکل ہے. یہ سینس ان کا ہو گیا ہے، انسانی سینس ہی نہیں رہ گیا. یہ کپڑا پہن کے انسان ہو جائیں گے؟ انسانیت تو ہے نہیں ان کے اندر. کپڑا پہن کے کوئی ہوتا تو گدھے کو بھی کپڑا پہنا دیا جاتا. حدیث پاک میں ملے گا کہ ایک شخص نے راستے کی ایک ڈال کاٹ دی جو راہگیروں کو تکلیف دیتی تھی، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ راستے سے. تم خود تکلیف دینے والے نہ ہو جاؤ. راستے میں ایک پتھر ہو، کیلے کا چھلکا، اس کو ہٹاؤ. یہ عمل نہیں، یہ تمہارا ایمان ہے.
ایمان کہتا ہے کہ ہٹاؤ، چہ جائے کہ خودے راستے کے پتھر بن کے کھڑے ہو جاؤ. ولا حول ولا قوت. تو ہم نشان قدم کو لکھتے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ میں تو نہیں خریدوں گا گدھا، میرے قدم کے نشانات لکھے جاتے ہیں. اب یہیں سے سمجھ لے کہ نماز پڑھنے آیا کرو ذرا پیدل چل کے آیا، اس سے تمہاری صحت بھی ٹھیک ٹھکانے کی ہو جائے گی اور تمہارا قدم بھی لکھ لیا جائے گا. اتنے موٹر سائیکل کا پہیہ تھوڑا لکھا جاتا کتنی بار گھوما اور کتنی اسپیڈ میں تھا. ولا حول ولا قوت. یہ عجیب گدھا ہے جس کا نام موٹر سائیکل ہے. اسی لیے جیسے وہ بیچارے نے گدھا نہیں خریدا، کہا میرا قدم لکھا جاتا. میں موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہی نہیں. روز مجھے ملتے ہیں لوگ، کہتے ہیں حضرت کہاں میں آپ کو چھوڑوں. میں نے کہا میں اس گدھے پہ بیٹھتا ہی نہیں جس کا نام موٹر سائیکل. اس گدھے پہ نہیں بیٹھتا. یہ کسی زمانے میں اچھی نہیں ہے. بارش میں خوب شان سے بھیگو، خوب ڈٹ کے، اور گرمی میں خوب جلو اور سردی میں خوب ٹھٹھرو، کسی زمانے میں. لیکن بس دیکھو تو کہیں جگہ نہیں لگتا ہے کہ اب موٹر سائیکل کے اوپر موٹر سائیکل کھڑی کی گئی. آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ بیچاری ایک بچی جا رہی تھی، کوئی مشکل سے 10 سال کی اس کی عمر رہی ہوگی. اس کے ساتھ اس کی بڑی بہن بھی تھی. ایک موٹر سائیکل والے آئے، زور سے گلی میں لے کے اپنی شان سے بھاگے، اس کا دوپٹہ بھی لے کے گئے. میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. میں نے کہا اوہ واہ واہ. کچھ بولے نہیں. میں نے کہا واہ واہ، تم لوگوں کی کیا حالت ہو گئی، تم نے کیا حالت بنا لی. وہ بیچاری آئی، پھر اپنا روکا اور دوپٹہ لیا. یہ حالت ہے. گاڑی نکلے یا نہ نکلے، اور کہیں دوپٹے کے ساتھ پھنس کے وہ خود گرتی تو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. وہ بھی اچھے بھلے آدمی دکھائی دے رہے تھے. اس پر بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں کچھ دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا، مجھے معلوم نہیں. تو ہم نشان قدم لکھتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ. اور آثار میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں، جیسے جماعت خانہ آپ نے بنا دیا، یہ بھی آثار. مسجد آپ نے بنا دی، خانقاہ آپ نے بنا دی، درسگاہ آپ نے بنا دی، کوئی پل آپ نے بنا دیا، کوئی نہر آپ نے جاری کر دی، کوئی باغ آپ نے بنا دیا. یہ سب بھی آثار میں آتا ہے. یہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنے، اور یہ صدقہ جاریہ میں چلا جاتا ہے. مرنے کے بعد نامہ اعمال بالکل بند ہوتا ہے. اگر کھلا رہتا ہے تو صدقہ جاریہ سے کھلا رہتا ہے، علم سے کھلا رہتا ہے. کوئی علم آپ چھوڑ کے گئے ہیں، جیسے میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ علم تو رہے گا جو نکل رہا ہے نا. میرے جیسے کتنے نکل گئے ہیں لیکن ان کا علم ہے. لوگ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، وہ رہے گا، میں چلا جاؤں گا. تو یہ آثار میں لکھ لیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ اثر چھوڑا ہے. نیک اولاد بھی اثر میں ہے، آثار میں اولاد بھی آتی. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة. من صدقة جاریة، من علم ينتفع به، اور ولد صالح يدعو له، من ولد صالح يدعو له.
جو نیک اولاد دعا کرتی یہ بھی اثر میں ہے. جو چیز آپ نے بنائی وہ سب اثر میں ہے، کبھی نہیں میٹے گا. اچھا مسجد کا ثواب کیوں زیادہ ہو گیا؟ اس لیے کہ مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی، یہ کبھی نہیں ہوگی. درسگاہ ممکن ہے کبھی ہو کبھی نہ ہو، خانقاہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، لیکن مسجد جس جگہ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی. اسی لیے کہا گیا کہ مسجد اگر بنا دے آدمی تو جنت میں اس نے گھر تو بنا لیا، ہمیشہ رہے گا، ثواب کبھی کم تو ہوگا نہیں. تو آثار کی کوشش کرو اور دیکھو کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے. مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا کہ خانقاہ بنائی، کہ نہر ہے کہ پل ہے کہ جماعت خانہ ہے. ان بزرگوں کو جو ہمارے پڑوس میں آرام کر رہے ہیں، حاجی اسماعیل، حاجی حبیب وغیرہ، اللہ ان کی قبر کو نور و نگہت سے بھرے. اب یہ جو کچھ یہاں سے ہو رہا ہے ان کو نہیں حصہ مل رہا ہے؟ روز مل رہا ہے بغیر کہے سنے. آپ ان کا نام لو یا نہ لو، یہ لکھا جاتا ہے. تو ایسا کوئی کام چھوڑو کہ آپ تو نہیں رہو گے، وہ کام آپ کا رہ جائے. آپ نہیں رہ سکیں گے، آپ اپنے کو رکھنے کی فکر میں ہیں. ہمیں آپ بالکل نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہا. آپ چھوڑ دو اپنے کو رکھنے کی فکر میں، ایسا کام کرو جو یہاں رہ جائے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بڑے مزے سے کہتے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. چلیے صاحب آثار کی بات آ گئی تھوڑی سی. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے. ایسا کہتے ہیں گن چن کر کے رکھنا، شمار کر کے رکھنا. ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا. کہاں؟ فرمایا فی امام مبین. امام مبین پر، امام مبین یعنی لوح محفوظ. امام مبین کھلا ہوا امام، لوح محفوظ وہ امام ہے. قیامت کے دن لوگ اپنے امام کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی اپنے اعمال کے ساتھ اٹھیں گے، تو سب کے عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کے نیکیوں کی سچی سمجھ بوجھ عطا کر، نیکی پر جینا، نیکی پر مرنا، اور نیکوں کے قدم میں اللہ سونا نصیب کرے. اور انہی پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.